آج کی ہماری اس کہانی کا نام ہے چڑیا کی کہانی۔ صبح کا آغاز ہوا، سورج کی کرنیں تمام عالم کو روشن کرنے لگیں۔ رات کی سیاہی کے ختم ہوتے ہی ہر طرف زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ خوش باش مسکراتے بچے بیگ گردن میں لٹکائے باتیں کرتے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکولوں کو روانہ ہوئے۔ صحت مند زندگی کے خواہش مند لوگ جاگنگ کے لیے چلے۔ اپنے کام لگن سے کرنے والوں کے ہاتھ صبح ہی صبح کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر تھے، اور چائے کے شوقین صبح صبح گرم گرم چائے پی کر اپنی صبح کا آغاز کر رہے تھے۔ پرندوں کے بڑے بڑے جھنڈ بھی دانہ دن کا چگنے کی تلاش میں نکلے اور آسمان کی وسطوں میں پھیل گئے، مگر کوئی تھا جو پریشان تھا۔ وہ تھی ایک پیاری چڑیا جو سورج نکلنے سے پہلے ہی ایک درخت کی ٹہنی پر جا بیٹھی تھی اور صبح ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اصل میں کل رات کو وہ اپنے گھر کا راستہ بھول گئی تھی۔ ساری رات اس نے ایک پیڑ کی گھنی ٹہنیوں کے اندر گزاری۔ پریشانی میں اس کی چونچ میں دبا دانا بھی کہیں گر گیا تھا۔ وہ رات سے بھوکی تھی اور پریشان بھی۔ ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ وہ اپنے گھر کا راستہ بھول جائے۔ چند دن پہلے چڑا بھی کہیں گیا واپس نہ آیا تھا۔ اس نے اپنے گھونسلے میں انڈے دے رکھے تھے اور اب اسے اپنے انڈوں کی فکر ہو رہی تھی۔ سورج نکلنے پر وہ ہوا میں ادھر ادھر اڑی، مگر اسے کوئی راستہ جانا پہچانا نہ نظر آیا۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ شاید زیادہ پریشان ہونے کی وجہ سے ایسا تھا۔ اس کے انڈوں پر کچھ دن سے ایک سانپ کی نظر تھی، مگر چڑیا اپنے انڈوں کی حفاظت کر رہی تھی۔ لیکن اب پھر اس نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تھوڑا آگے گئی۔ سورج نکلتے ہی پرندے زمین پر دانہ چگنے اترے تھے۔ اس نے سوچا کہ ان سے راستہ پوچھے، لیکن پھر ارادہ ترک کر دیا۔ میں اپنا راستہ خود ہی ڈھونڈ لوں گی۔ تھوڑا آگے جا کر اسے چند کوے نظر آئے جو کائیں کائیں کر رہے تھے۔ اوف، کتنا شور مچاتے ہیں یہ کالے کوے، اس نے سوچا۔ جیسے ہی ذرا آگے بڑھی آواز آئی، لگتا ہے تم بھوکی ہو، آؤ میرے پاس، میں تمہیں کھانا کھلا دوں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ ایک کوا تھا جو اس کے پیچھے ہی اڑ رہا تھا۔ بیچارہ بھلا مانس تھا جو اسے کھانے کے لیے بلا رہا تھا، ورنہ کوے تو بہت برے ہوتے ہیں۔ چڑیا کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر دانہ ڈھونڈنے جاتی تھی اور سارے مل کر دانہ کھاتے تھے، پھر پانی میں نہاتے اور خوب مزہ کرتے۔ کتنا اچھا وقت تھا وہ۔ مگر ایک دن اس کے سارے گھر والے دانہ کھاتے ہوئے ایک جال میں پھنس گئے جو کہ شکاری نے بچھا رکھا تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی، وہ بچ گئی۔ پھر اس نے ایک چڑا ڈھونڈا اور اپنا گھر بسا لیا۔ دونوں بہت خوش تھے۔ چڑا چڑیا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اب نہ جانے چڑا کہاں چلا گیا تھا، مگر اس کے پاس اپنے انڈے موجود تھے جن میں بچے نکلتے تو اس کا اکیلا پن پھر سے دور ہو جاتا۔ آؤ نہ کھانا کھا لو، آواز سن کر وہ اپنے خیالوں سے چونک پڑی۔ کوا نیچے اتر کر کسی دیوار پر بیٹھا ایک پلیٹ میں سے کچھ کھا رہا تھا اور اسے بھی بلا رہا تھا۔ چڑیا بھوک کے ہاتھوں مجبور نیچے اتری اور پھر جیسے ہی پاس گئی مایوس ہو گئی۔ کوا تو گوشت خور تھا اور وہ پلیٹ میں سے کچا گوشت کھا رہا تھا جو اس کے لیے کسی نے پلیٹ میں ڈال رکھا تھا۔ چڑیا کوے کو انکار کرتے ہوئے واپس اڑی۔ تھوڑی دور جا کر اسے ایک پلیٹ دکھائی دی۔ چڑیا جلدی سے نیچے اتری۔ پلیٹ میں روٹی کے بھگوئے ہوئے ٹکڑے تھے۔ چڑیا نے جلدی جلدی چونچ ماری اور کھانا کھانا چاہا، لیکن یہ کیا، اتنی گندی بدبو، روٹی کے یہ ٹکڑے تو باسی تھے اور ان میں سے گندی بو آ رہی تھی۔ بھوکی چڑیا نے اور کھانا کھانے کی کوشش کی، مگر اس سے نہ کھایا گیا۔ پاس ہی ایک اور پلیٹ میں پانی تھا۔ چڑیا نے سوچا کہ چلو پانی سے پیاس ہی بجھا لوں۔ 3 چڑیاں پہلے سے ہی اس پلیٹ میں تھیں، مگر وہ پانی نہیں پی رہی تھیں۔ ظاہر ہے پانی بھی کتنے دن پرانا تھا اور اس میں بھی کائی جمی ہوئی تھی۔ چڑیا بیچاری کا برا حال تھا۔ وہ اڑی، اس کی تیز نظروں نے زمین پر گرا روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا دیکھ لیا تھا۔ وہ نیچے گئی اور اس نے وہ ٹکڑا کھانا شروع کیا۔ شکر ہے وہ مزیدار اور تازہ تھا۔ اسے کھانے کے بعد چڑیا کو کچھ حوصلہ ہوا۔ سامنے درخت سے ایک بوتل لٹک رہی تھی جس کا ڈھکن مضبوطی سے بند تھا، اور ایک چھوٹا سا پرندہ اس کو چونچ مار رہا تھا۔ بوتل میں پانی تھا مگر ملنا لا حاصل تھا، اس لیے چڑیا آگے بڑھ گئی۔ وہ آسمان پر اڑتی چلی گئی اور راستہ ڈھونڈتی رہی، اور نہ ملنے پر نیچے آ کر کبھی کسی دیوار، کبھی کسی گھر کی چھت اور کبھی کسی ٹہنی پر بیٹھ کر سستا لیتی تھی۔ ایک گھر کی چھت پر اسے رنگ برنگا چھوٹا سا گھر نظر آیا جو شاید کسی بچی کی گڑیا کا تھا۔ چڑیا نے پاس جا کر اسے تجسس سے دیکھا اور پھر اڑ گئی۔ پھولوں کے پودوں میں جا کر ان کا رس بھی پیا، مگر پیاس نہ بجھی۔ اسے پانی چاہیے تھا۔ سامنے ایک درخت پر بہت سے کبوتر بیٹھے تھے۔ چڑیا نے ان سے جا کر اپنے گھر کا راستہ پوچھا، مگر نہ تو کوئی اسے جانتا تھا نہ اس کے گھر کا راستہ۔ پھر ایک درخت پر اسے بہت سی چڑیاں ملیں۔ ان سے راستہ پوچھا، انہوں نے بھی اس سے ہمدردی کی، مگر راستہ وہ بھی نہ بتا سکیں۔ چڑیا کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ تھوڑا آگے جا کر ایک پارک نظر آیا جس میں ایک جھرنا بنا تھا اور اس کا صاف شفاف پانی دھوپ میں چمک رہا تھا۔ چڑیا لپک کر نیچے اتری اور جھرنے کا پانی جی بھر کر پیا اور اس میں نہا بھی لی۔ اب وہ خود کو ہاسا حشاش بشاش محسوس کر رہی تھی۔ پھر ساتھ ہی ایک گھر میں بندی رسی پر جا کر چڑیا جا بیٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ پہلے بھی یہاں آئی ہے۔ امید کی چھوٹی سی کرن دل میں جاگی۔ ان کے لان میں ایک طرف پڑی لکڑی پر کچھ چنے پڑے تھے۔ چڑیا نے جلدی جلدی وہ چنے کھائے اور اپنی بھوک مٹائی۔ اچانک اس کی نظر ایک پیاری سی بلی پر پڑی جو ایک درخت کے پیچھے سے اسے تاک رہی تھی۔ کتنی پیاری ہے یہ بلی! اچانک اس کو خیال آیا کہ وہ پیاری بلی اسے 1 منٹ میں چٹ کر جائے گی۔
وہ پیٹ بھر چکی تھی، جلدی سے اڑی اور آسمان پر اوپر اٹھتی چلی گئی۔ اچانک اسے چند بڑے سفید رنگ کے پرندے اڑتے نظر آئے۔ وہ اسے کچھ جانے پہچاننے لگے۔ وہ ان کے پاس گئی اور انہیں پہچان گئی۔ وہ اس کے دوست تھے اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کسی نہ کسی معاملے میں اس کی مدد کر چکے تھے۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہے، تو وہ بولے، پریشان نہ ہو، ہم تمہارے گھر کا راستہ جانتے ہیں، ہمارے پیچھے چلے آؤ، ہم تمہیں وہاں تک پہنچا دیں گے۔ پھر جلد ہی چڑیا ان کی مدد سے اپنے گھونسلے کے پاس تھی۔ ارد گرد انجانا ماحول دیکھ کر انہوں نے اسے بتایا کہ کل کچھ انسانوں نے یہاں سے بہت سے درخت کاٹے ہیں، جن کی وجہ سے اسے یہ علاقہ اجنبی لگا اور وہ کتنی بار اوپر سے چکر لگانے کے باوجود اپنا گھر نہ ڈھونڈ سکی۔ چڑیا کے انڈے محفوظ تھے۔ چڑیا خوش ہو گئی۔ اس نے پرندوں کا شکریہ ادا کیا۔ سفر بے شک مشکل تھا، مگر منزل مل ہی گئی تھی۔ اور بچوں، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ کہانی ختم ہوئی۔ آپ جلدی سے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔